مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرامہ مالہ دمہ وحسابہ علی اللہ۔ صحیح مسلم۔ جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور عمل سے اس چیز کا انکار کیا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، تو اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ شرک اور اہل شرک سے نفرت و بغض اور دوری اور برات اختیار کرنا توحید کے تقاضوں اور حقوق و فرائض میں سے ہے، جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ توحید کے لیے ضروری ہے کہ غیر اللہ، طاغوت، شرک اور اہل شرک سے برات کی جائے۔ آدمی تبھی اہل توحید کہلاتا ہے جب وہ مشرکین سے مکمل برات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید خالص کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف دعوت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ سورۃ توبہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو صاف اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں۔ مشرکین سے برات اور انکار کرنا توحید اور اسلام کے اصولوں میں سے ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے شرک اور اہل شرک سے برات کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں میں اس معاملے میں بہت لا علمی پائی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، بس اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر اس ذات اور چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور وہ اپنے شریک ٹھہرائے جانے پر راضی ہو۔ ہر قسم کے شرک اور طاغوت سے برات و انکار کرنا ہی توحید کی بنیاد ہے، جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی و مفہوم ہے کہ ہر شرک اور طاغوت کا انکار کیا جائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنے دین کی بنیاد تھام لو شروع سے آخر تک، اور یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی و مطلب سمجھو، اس سے محبت رکھو اور اس کے ماننے والوں سے محبت رکھو، انہیں اپنا بھائی بناؤ اگرچہ وہ تم سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ طاغوت کا انکار کرو، طاغوت سے نفرت کرو، طاغوت کے ماننے والوں سے نفرت کرو، ان سے بھی نفرت کرو جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کو کافر نہیں سمجھتے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے کرتوتوں سے کیا واسطہ، یا یہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں طاغوت کے پیروکاروں سے دشمنی کروں۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، بلکہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس پر فرض کر دیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، اس سے اور اس کے ماننے والوں سے نفرت و بیزاری اور برات کا اعلان کرے اگرچہ وہ اس کے بھائی اور اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا ان باتوں کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم اللہ کے پاس جاؤ تو مشرک بن کے نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام پر موت دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ یکجا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔